الرحمن الرحیم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا، بڑھائیں گے ہم عذاب، فوق العذاب، ان پر عذاب دگنا، بما کانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کرنے کے، ویوم نبعث فی کل امہ، اور ہم کھڑا کریں گے اس دن ہر امت پر، شہیداً، گواہ، علیہم من انفسہم، تمہارے اندر ہی سے ہوگا، تمہارے درمیان میں سے ہی ہوگا، وجئنا بک شہیداً، اور اے پیغمبر آپ کو بھی ہم گواہ بنائیں گے، علی ہؤلاء، ان پر، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل کیا کتاب کو آپ پر، تبیانا، بیان ہے اس میں، لکل شیء، ہر شے کا، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبریاں ہیں مسلمین کے لیے۔ ماقبل درس میں ہم نے پڑھا کہ بروز محشر دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کی، ان کی عبادت میں لگے رہے، جب قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے تو یہ لوگ کہہ پڑیں گے کہ یہی ہیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اور انہی کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو وہ وہاں پر اللہ کے سامنے وہ بت ان کو اللہ گویائی عطا کرے گا، اور وہ کہہ پڑیں گے کہ اے اللہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا کہ ہمارے سامنے ماتھا ٹیکو، ہم سے مرادیں مانگو، ہمارا طواف کرو، ہمارے ہاں چکر لگاؤ، ہمیں اپنا معبود جانو۔ تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب رکھا ہوا ہے، اور یہ خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹاتے تھے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی دور، دوسروں کو بھی دور کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عذاب ڈبل رکھا ہوا ہے، ڈبل عذاب۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، زدناہم، بڑھائیں گے ہم ان کے لیے عذاب، فوق العذاب، عذاب در عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کرنے کے۔ ایک عذاب تو ان کو ان کی کفر کی وجہ سے، اور دوسرا عذاب بما کانوا یفسدون، فساد کرنے کی وجہ سے۔ فساد کیا؟ کہ راہ راست سے لوگوں کو روکنا، دین مبین سے لوگوں کو روکنا، اور اس کے لیے مختلف حربے، مختلف مشینریاں، مختلف جماعتیں، مختلف گروپ، وہ اپنے اپنے مشن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں، اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اور کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی اسکول کا لالچ دیتے ہیں، کبھی ہسپتال کا لالچ دیتے ہیں، کبھی نوکری کا لالچ دیتے ہیں، کبھی چھوکری کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا، اور یہ مسلمان ہیں کہ گھستا چلا جاتا ہے، اور ان کے نرغے میں آ کر ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جو قادیانیوں کا چناب نگر، یہاں انہوں نے جو اسپتال دل کا بنایا ہے، میلوں میل تک
مسلمانوں کا کوئی اسپتال نہیں، کوئی اسپتال نہیں۔ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہو جائے دل کا، اس اسپتال میں جاتے ہیں، غریب ہیں علاج نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ فارم پر کر لو، آپ کا علاج ہم کریں گے۔ اس فارم کو فل کرتے ہیں، اس فارم میں لکھا ہوا کہ میں مرزا لانتھی کو نبی مانتا ہوں، میں قادیانیت کو تسلیم کرتا ہوں، اور اسے بھرتی کرایا جاتا ہے۔ اب اگر وہ مر گیا تو وہ قادیانیت کیا لبادہ اوڑھ کر نہیں گیا، وہ ایمان سے خالی نہیں گیا۔ اور جو مالدار لوگ ہیں وہ فارم تو فل نہیں کرتے، ان کا ڈبل ٹرپل گنا بڑھ کر علاج ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان بھی لیتے ہیں، مسلمانوں کا مال بھی لیتے ہیں۔ اسکول کھول کر وہاں پڑھایا جا رہا ہے، 50 سے زیادہ اسلامی ریاستیں دنیا میں موجود ہیں۔ یہ کام مسلمان بھی کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے دروازے بند کر سکتے ہیں، ان کے راستوں میں روڑے مسلمان بھی اٹکا سکتے ہیں، لیکن مسلمان نے تو اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے۔ کتنے والدین، ان کو میں نے اس وبا کے اندر دیکھا، میں نے پوچھا بچوں کا کیا حال ہے، کہا اتنی فیسیں ہو گئی ہم نے نکال کر گھر پہ بٹھا دیا ہے۔ اسکول کا ماسٹر، اس کے دل میں ترس نہیں ہے، کیونکہ اس کا کاروبار ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کو اس کی نوکری سے کوئی غرض نہیں، اس کی غریبی سے کوئی غرض نہیں۔ اور یہی حال غیر مسلم، اور پھر یہی مسلمان جو نبی کا امتی ہے، یہی مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، یہ پھر سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یار وہ کافر ہم سے اچھے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو مسلمان وہ بھی قدم بڑھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس میدان کے اندر مدارس والے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ قبولیت عطا کی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ کئی سو سال پہلے بڑی بڑے کافر ملکوں کے لوگ جمع ہوئے، ایک وزیر اعظم تھا گلیڈ سٹون، غالباً اسے کہا جاتا، اس نے اس قرآن کو یوں ہاتھ میں لے کر کہا کہ دیکھو اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کے درمیان میں سے قرآن کو ختم کرو، قرآن ختم، مسلمان ختم۔ لیکن نہ تو انشاءاللہ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن ختم ہو سکتا ہے، اور جس دن مسلمان ختم ہو گئے تو اس دن بے وقوفوں دنیا بھی نہیں قائم رہے گی، وہ بھی نہیں بچے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر موجود، قیامت واقع نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا نام لینے والا تو مسلمان ہی ہے۔ اور آج انہی مسلمانوں کے مدارس پر قسم قسم پروپیگنڈے کر کے کہ یہ مدارس والے جو فی سبیل اللہ، ہمارے ہاں یہ چھوٹا سا ایک مدرسہ ہے، جنگل میں رہتا ہوں، ملیر شہر والوں سے کہو تو وہ کہتے ہیں ملیر ایک جنگل ہے، وہ آبادی سے ہٹ کر ہے، وہ شہر سے ہٹ کر ہے۔ الحمدللہ طلباء یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ بہترین انتظام کرتا ہے، یہاں رہتے ہیں۔ بڑے مدارس کی تو بات میں نہیں کرتا، وہاں جائیں تو آپ کو پتہ چلے۔ ہمارے مدرسے کا نان بھائی
خانسامہ کہتے ہیں کیا، کھانا بنانے، روٹیاں بنانے والا، وہ چلا گیا۔ ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا سہیل احمد صاحب دامت برکات ملا لیا، مجھے کہا یوسف آؤ، میری طالب علمی کی زمانہ، نان بھائی بھاگ گیا ہے، طلباء کے لیے کھانا بنانا ہے۔ میں 2-4 ساتھی اور ہمارے ایک مولانا عبدالصمد رحمانی صاحب ہیں لانڈی والے، ہم گئے جو ہے نا، روٹیاں بنانا شروع ہوئی، روٹیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 1600 روٹیاں بن گئی اور ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ 1600 ہاتھ ہمارے جل گئے تندور میں لگا لگا کے۔ یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ، میں بنوری ٹاؤن جامعہ فاروقیہ دارالعلوم کی بات نہیں کر رہا، اپنے مدرسے کی۔ ہمارے ہاں گھر میں 16 روٹی ہماری بیگم صاحبہ نہیں بنا سکتی، ہوٹل کا رخ کرتے ہیں، شوہر کو کہتے ہیں کہ جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ اب تو اللہ نے اور بھی آسان کر دیا، گیس کا مسئلہ آ گیا ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگ کفر ایک، وصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا، دین مبین سے روکنا، قرآن کے راستے سے روکنا، اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں اگر مسلمان اس نیت سے کر رہا ہے تو وہ سن لے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ڈبل عذاب اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ بما کانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کرنے کے، ان کے روکنے کے۔ ایک عذاب تو ان کی کفر کی وجہ سے، دوسرا عذاب اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، کل بھی اللہ نے ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین تاکیداً دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ علیہم من انفسہم، تمہارے درمیان میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کا نبی وہ اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ بات پہنچائی۔ کیا نوح علیہ السلام نہیں کہیں گے؟ اس نوح علیہ السلام کی بات خود اللہ کہتا ہے، 50 سالوں تک وہ دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا رہا، تنگ آ گیا تو اس کے بعد کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نہیں سمجھایا؟ کیا قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے نہیں سمجھایا؟ پیغمبر کہیں گے، اور اگر وہ انکار کر دے، امت کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، تو ہمارا نبی، سب کا نبی، عرش و فرش کا نبی، رب العالمین فرما رہے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے پیغمبر آپ کو پھر ہم گواہ بنا دیں گے سب پر، آپ سب کی گواہی دیں گے۔ اے اللہ، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی جگہ دعوت دی، بات کو پہنچایا۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو نازل فرمایا آپ پر اے پیغمبر، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں بیان ہے ہر چیز کا، اس میں بیان ہے ہر چیز کا، کہیں پر اجمالی طور پر، کہیں پر تفصیلی طور پر، کہیں پر متن ہے تو کہیں پر اس کی تشریح ہے۔ اعتراض کرنے والے کہہ پڑے کہ بھئی بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ملتی، قرآن تو کہتا ہے تبیانہ لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو نبی بیان کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی بیان کر رہا ہے یہ بھی تو قرآن ہی کا حصہ بیان کر رہا ہے، تو قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت والی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، مشعل ہدایت ہے۔
کہ کوئی اگر صحیح معنوں میں اس کو پڑھنا چاہے بغیر کسی ضد کے عناد کے اس کو پڑھنا چاہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کا دل خود بخود، اور صحابہ کرام کی مثالیں تو ملتی رہتی ہیں ہمیں۔ پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ، جو لوگ اس قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے احکامات پر، قرآن کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، وَرَحْمَةٌ، ان کے لیے یہ کتاب باران رحمت کا منظر پیش کرتی ہے، ان کے لیے رحمت ہے، چونکہ عمل کر رہے ہیں تو عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہ اس کی طرف آ رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اس میں خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے، خوشخبری ہے، قید لگا دی للمسلمین کے لیے، اس میں یہودی نہیں ہے، اس میں عیسائی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اللہ نے شرط لگائی ہے یہاں پر، قید لگائی ہے یہاں پر۔ ہدایت اور رحمت یہ تو کافر کو بھی مل سکتی ہے، لیکن خوشخبری، بشارت، یہ اللہ نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بشارت والوں میں شامل فرمائے۔